أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے سیدہ کائنات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، کہ غزوہ ذات رقاع میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، حتی اذا کننا بالبیضاء، یہاں تک کہ جب ہم مقام بیضاء او بذات الجیش یا ذات جیش کے مقام پر تھے، کہ یہ مقام مدینہ طیبہ اور خیبر کے درمیان میں واقع ہیں۔ کہتے ہیں انقطع عقد لی، کہ مجھے میرا ہار، تو دوسری روایت میں ہے جو آپ نے اپنی ہمشیرہ اسماء بنت ابو بکر سے عاریۃً لیا تھا، کہتے ہیں وہ ٹوٹ کر گر گیا، گم ہو گیا، اور اس کی اطلاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، تو کہتی ہیں کہ وہ ہار گر گیا، فَأَقَامَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ، تو نبی علیہ السلام نے اس کو تلاش کرانے کے لیے وہاں قیام فرمایا، اور وَأَقَامَ النَّاسَ مَعَهُ، جو مجمع تھا سفر میں وہ بھی رک گیا، وَلَيْسُوا مَعَ عَلَى مَاءٍ، ان کے پاس جو ضرورت کا پانی تھا بس اتنا ہی تھا، اضافی پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، تو کہنے لگی کہ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، وہ سب سیدنا ابو بکر کے پاس آئے، وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي، اما جان فرماتی ہیں کہ اب میرے والد صاحب کے پاس وہ لوگ آئے، اور اس وقت میں آپ کی نبی علیہ السلام میرے پاس موجود تھے، تو انہوں نے آ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یوں کہا، حبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس لیسوا علی ماء ولیس معهم ماء، قالت فعاتبنی ابو بکر، میرے والد صاحب سے شکایت کی کہ آپ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ نے یہ کام کیا ہار گم کر دیا، اب نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ یہاں پر ٹھہرنے پر مجبور ہو گئے، نہ یہاں پانی ہے نہ لشکر کے پاس پانی ہے، تو والد ماجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پاس تشریف لائے، نبی علیہ السلام اس وقت میری ران پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، آپ کو نیند آ گئی تھی، تو ابا جان نے مجھ سے خطاب کر کے مخاطب ہوئے، تو آپ علیہ کہ تمہاری وجہ سے وقال ما شاء اللہ ان یقول وجعل یطعننی بیدی فی خاصرتی فلا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی، فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اصبح علی غیر ماء، تو اللہ کے اور والد محترم مجھے لوگوں کی وجہ سے کہنے لگے کہ تمہاری وجہ سے یہ مجمع رک گیا اور تم یہاں رکنے کا باعث بن گئی، اور یہاں کسی کے پاس پانی نہیں ہے، لشکر کے پاس پانی کا انتظام نہیں ہے۔ اما جان فرماتے ہیں کہ والد نے مجھے ڈانٹا، اور جو اللہ کو منظور تھا اس وقت انہوں نے مجھے وہ سب کہا، غصہ سے میرے پہلو میں یعنی ہلکے سے جو ہے یعنی ضرب بھی لگائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ میری ران پر سر رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے، اس لیے میں نے حرکت نہیں کی کہ آپ علیہ السلام کے آرام میں خلل آئے۔ آپ علیہ السلام آرام فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے صبح اس حال میں کی کہ وہاں پانی کا بندوبست نہیں تھا۔
فانزل اللہ عز وجل آیت التیمم، اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ کا حکم آیت تیمم نازل کر دی۔ اب فتیمم، سب مجمع نے تیمم کے ذریعے سے نماز ادا کی۔ فقال اسید بن الحضیر رضی اللہ تعالی عنہ وهو احد النقباء، تو اس موقع پر سیدنا اسید بن حضیر جو ان انصار صحابہ میں شمار تھے جنہوں نے ہجرت سے پہلے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، فرمانے لگے کہ ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابو بکر، اے ابو بکر کی اولاد، یہ تیمم کا حکم تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی تمہارے ذریعے سے اللہ نے امت کو برکتیں دی ہیں۔ تو لہذا فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فبعثنا البعیر الذي كنت علیہ فوجدنا العقد تحته، اما جان فرماتی ہیں کہ اس کے بعد جب اس اونٹ کو اٹھایا گیا جو میری سواری میں تھا تو میرا ہار اس کے نیچے سے مل گیا۔ تو اما جان، اور یہ سارا واقعہ جس میں آیت تیمم کا تذکرہ ہے، جس آیت کا تذکرہ سورہ نساء کی آیت شاید اسی جانب اشارہ ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ اور پانی کے استعمال پر تمہیں قدرت نہ ہو، یا پانی کا استعمال تمہیں تکلیف دیتا ہو، یا تم سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء سے آیا ہو، یا تم نے بیویوں سے مجامعت و قربت کی ہو، فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہ ملے، یا پانی تو ہو تمہاری بیماری کی وجہ سے تم پانی کے استعمال پر طبعاً قدرت نہ رکھتے ہو، یا پانی تو ہو لیکن کنویں میں ہو اور کنویں تک پانی حاصل کرنے کی کوئی صورت نہ ہو، یا پانی تو ہو یا کچھ میلوں دور پانی ہو، اس وقت دستیاب نہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پھر فتیمموا صعیدا طیبا، تم پاک زمین سے تیمم کریے کرو، یعنی زمین پر دو ہاتھ مار کے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر پھیر لیا کرو، اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا اور بڑا بخشنے والا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی امت پر ایسی حالت میں کہ جب کوئی شخص بیماری کی وجہ سے یا ایسی حالت میں ہو کہ وضو یا غسل کرنا اس کے لیے پانی کے دوران پانی کا استعمال کرنا نقصان دہ ہو، یا ایسی جگہ ہو کہ پانی میسر ہی نہیں ہے، تو اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے امت کو تیمم کا حکم عطا کر دیا۔ اور یہ اب قیامت اور اس میں آسانی ہے، اللہ نے مٹی کو پاک بنا دیا، اور پاک مٹی جس اور ہر وہ چیز جس سے اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے جو زمین کی جنس میں سے ہو، زمین کی جنس میں وہ چیز جو جلانے سے جلے نہیں اور پگھلانے سے پگھلے نہیں، لہذا ریت کے ساتھ، چونے کے ساتھ، یا ایسے ہی اینٹ اور پتھر کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ تو تیمم کیا جا سکتا ہے، کپڑے کے ساتھ یا کپڑے پر تیمم نہیں کیا جا سکتا، لکڑی پر تیمم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ پگھل جاتے ہیں۔ ہاں، اگر کپڑے پر دھول پڑی ہو اور اس کو جو ہے اگر اس پر ہاتھ مارا جائیں اور وہ دھول اڑ رہی ہو، یا ایسے ہی کوئی ریل کا ڈبہ ہے اور اس کے اوپر جو ہے دھول اٹی ہوئی ہے اور وہ اگر اس کے اوپر ماری جائے تو دھول اڑے، تو اس صورت میں دھول جو بظاہر تو وہ دھول لکڑی کے اوپر ہے، کپڑے پر ہے، اور یا ریل جو ہے لوہے پر ہے، تو تیمم کرنا اس مٹی کی نیت سے اس ریل کے اس جو ہے لوہے کے ٹکڑے پر، یا اگر کسی مٹی جو ہے دیوار پر جو مٹی کی دیوار ہو اس سے تیمم کیا جا سکتا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس سے متعلق انشاءاللہ اگلی مباحث اگلی نشست میں بیان کروں گی۔